حال کیا ہوتا ہے انسان کے من سے بھی واقف تھے۔ علامہ ابن جوزی جس نیت سے آیا تھا ملاحظہ فرما رہے تھے، فرمایا علامہ ابن جوزی پہلے تو قال کی بات ہو رہی تھی، مجمع میں یوں ہاتھ پھیرا یوں، فرمایا چلو اب حال کی بات کرتے ہیں۔ جیسے ہی حال کے لیے ہاتھ لہرایا علامہ ابن جوزی بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، گریبان چاک کر لیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کے دل کا لگاؤ ہو جاتا ہے اور اٹھ کے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین میں شامل ہو جاتے ہیں کہ یہ شریعت کا علم ان کے در سے نکل رہا ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے یہ ایک بات بتاتا چلو کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عالم اور فقیہ تھے، آپ کو شیخ کا لقب تھا آپ کا۔ آج ہم بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، حاضرین محفل میں حفاظ بھی ہوں گے، علماء بھی ہیں، صاحب عقل بھی ہے، صاحب نظر بھی ہے۔ تو آپ نے تفسیر لکھی، تفسیر جیلانی عربی کے اندر ہے، اس کا اردو ترجمہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی 113 سورتوں سے پہلے بسم اللہ شریف ہے، ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، سارے یہی پڑھتے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا۔ آپ نے قرآن مجید کی 113 سورتوں سے پہلے بسم اللہ آتی ہے اور بسم اللہ شریف کے رانا صاحب آپ کی نظر بسم اللہ شریف کے 113 ترجمے بیان فرمائے، 113 بسم اللہ شریف کے ترجمے، آج تک زمانے میں 2-3 سے زیادہ کوئی نہیں لکھ سکا تھا۔ تو جب تفسیر پڑھیں یہ آپ کا علم تھا جو آپ نے ہمیں وراثت میں دیا ہے، آج ہم وراثت بھول گئے ہیں۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے درست العلم سرت کتبن، میں علم پڑھتا پڑھاتا رہا، اللہ نے مجھے کتب عالم بنا دیا، کتب عالم کا درجہ عطا فرما دیا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یہ آپ کا فیضان ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا بہت بڑا مدرسہ تھا، ابھی بھی چل رہا جامعہ نظامیہ کے نام سے۔ تو آپ کا ایک طالب علم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میرے ابا جی فوت ہو گئے، خواب میں آئے، ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا، مہربانی فرمائیں، دعا فرمائیں، اللہ عذاب قبر سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا اچھا بچے یہ بتا تیرا ابا کبھی میرے درس آیا تھا، میرے مدرسے میں قدم رکھا تھا؟ ذرا سوچیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت، کتنی طاقت ہے آپ کی نسبت کے اندر۔ بچے نے عرض کی نہیں حضور درست نہیں سی آیا۔ فرمایا کبھی تجھے چھوڑنے کے لیے آیا ہو، تجھے لینے کے لیے آیا ہو؟ عرض کی حضور نہیں، کبھی بازار سے گزرا ہو، مدرسے کے راستے سے گزرا ہو؟ جی ہاں حضور ایک دفعہ مدرسے کے راستے سے گزرے تھے۔ فرمایا جو میرے مدرسے میں ایک قدم بھی ڈال گیا اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اگلی رات پھر بچے کو خواب آتا ہے، دیکھتا ہے کہ ابا جان کو عذاب قبر سے چھٹکارا ہو گیا، اللہ نے قبر میں جنت کی نعمتیں عطا فرما دی۔ تو یہ آپ کا فیضان ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تربیت ہے کہ علم حاصل کرو۔ آپ کا ایک لقب ہے کتب۔ اب کتب کیا ہوتا ہے؟ پرانے لوگ جانتے ہیں، گھروں کے اندر جو چکیاں ہوتی تھی آٹا پیسنے والی، پرانی، ہاتھ سے جس سے آٹا پیسا جاتا تھا، ایک پٹ نیچے ہوتا تھا، اس کے اندر لوہے کا ایک قلہ لگتا تھا، اس کے اوپر دوسرا پٹ رکھا جاتا تھا، اوپر والے کو گھمایا جاتا تھا۔ اب جو درمیان میں لوہے کا قلہ ہے اسے قطب کہا جاتا ہے کہ چکی اس کے گرد گھومتی ہے۔ آپ فرماتے اللہ نے مجھے قطب عالم بنایا ہے کہ کائنات کے جتنے بھی ولی، جتنے بھی قطب ہیں میرے در سے اس طرح فیض حاصل کر رہے ہیں، میرے در کے منگتے ہیں۔ ارشاد فرمایا قدمی علی کل رقبت ولی، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کائنات کا ہر ولی اس نے گردن جھکا دی۔ آپ کی مہر کے بغیر کسی کو ولایت نہیں دی جاتی۔ اور قربان جائے، قسمت پہ ناز کریں پاکستانیوں، قسمت پہ ناز کریں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمانے عالی شان ہے۔ آپ فرماتے اگر میں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہوتا تو میں آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوتا،
کتنے بڑے پیر ہمیں عطا فرمائے غوث پاک نے کہ داتا صاحب ہماری سرزمین پہ موجود ہے اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ نے ان کی محبت پیدا فرمائی ہوئی ہے۔ فرمایا اتنا بڑا پیر پاکستان کو دیا کہ اگر میں ان کے وقت میں ہوتا تو ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوتا، ان کے بیعت ہوتا۔ یعنی اتنا فیضان ہے جو اللہ نے ہم پاکستانی اور خاص کر اہل سنت کو عطا فرمایا۔ تو یہ محبت اہل پاک کی جو اللہ نے قرآن میں کی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرابت داروں کی محبت رکھنی ہے، ان کے ساتھ ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پہلے اس کا ادب کیا جاتا ہے۔ تو جن کی محفل میں بیٹھے ہیں تو ان کی محفل کے اندر بھی ادب سے بیٹھا جاتا ہے، کیوں؟ وہ خود اپنی محفل کو ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے استدلال کرتا ہوں، آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں ذرا ناز کریں امت محمدیہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہے، کتنی شرف والی یہ امت ہے۔ آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں درود پاک کی فضیلت کے اندر، فرمایا میرا کوئی امتی کائنات کے اندر کسی جگہ سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں اپنے اس امتی کے نام سے بھی واقف ہوں، اس کے والد کے نام سے بھی واقف ہوں، اور کس علاقے سے مجھ پر درود پڑھ رہا ہے میں اس علاقے سے بھی واقف ہوں، میں ملاحظہ کر رہا ہوں میرا امتی۔ تو جس طرح آقا و مولا ہر وقت اپنے امتی کو نظر میں رکھتے ہیں، اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم اپنے مریدوں کو بھی اپنی نظر میں رکھتے ہیں۔ یہ دل کا کمال ہے کہ دل اگر ادھر متوجہ ہے تو پھر نظر رحمت ہوتی ہے، نظر رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو ایک سبق دے رہا ہوں، آپ محفل میں آئے، بڑے ذوق شوق سے اہتمام ہوا، اللہ رب العزت قبول فرمائے، اپنا ایک اس کو ایکسپیریمنٹ سمجھے، ایک تجربہ کریں، صرف نام سے سن کے پھر سال پورا خاموش نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں غوث پاک کون ہیں، تجربات کریں۔ زندگی کے اندر کبھی کوئی مشکل آ جائے، کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کبھی کوئی دکھ آ جائے، کبھی کوئی تکلیف آ جائے، یہ میرا سبق ہے، سن کے جائیں سارے توجہ سے اور اس کو اپنے اوپر واجب کریں۔ جب بھی دنیا کے اندر کوئی تکلیف آ جائے، یہ دنیا کی ابھی بات کر رہا ہوں، تو آنکھیں بند کر کے توجہ شاہ بغداد کی بارگاہ میں کر کے اپنی حاجت پیش کی جائے تو فوراً شاہ بغداد اس کی حاجت روائی فرما دیتے ہیں۔ تو یہی غوث ہے، جو غوث کا مطلب بھی یہی ہے، جو دونوں ہاتھوں سے اپنے ماننے والوں کی مدد فرما رہے ہیں۔ تو یہی غوث کا مطلب ہے، یہ سبق پکا کر لیں، یہ کچا سبق نہیں ہے۔ یہ محفلوں کا جو انعقاد ہوتا ہے یہ ایویں نہیں ہو رہا، یہ اللہ کی بارگاہ سے مقبولیت ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ اچھا ذرا ایک تصورات میں بات لے کے آئے، تصور کریں کسی نے غوث پاک کو دیکھا، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے، نہیں دیکھا۔ کسی نے غوث پاک کے رشتہ داروں کو دیکھا بغداد شریف میں، کسی نے ان کے بارے میں سنا، کس سے سنا؟ ایک دوسرے سے کتابوں سے پڑھا، تو ہمارے دل میں ان کی محبت کیسے آ گئی؟ تصور ہے محفل لگا کے بیٹھے ہیں تو ان کی محبت کیسے ہمارے دلوں کے اندر؟ کون سا جذبہ ہے جو ہمیں ان کی محبت میں؟ کوئی لاہور سے چشتیاں آ کے بیٹھا ہے، کوئی سندھ سے آ کے بیٹھا ہے، میں سہیوال سے آیا ہوں، کس لیے آ کے بیٹھے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے اور ناز کیجئے امت محمدیہ، خاص کر سنی اور خاص کر غوث کے ماننے والے ناز کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میرا کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، فرمایا میرا کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ بات توجہ سے سنیں، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اب کس سے محبت فرمائی؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ سے محبت ہے اللہ کی۔ آپ کے سے تو پیدائشی محبت ہے، آپ کو تو پیدائشی ولایت عطا فرمائی، پیدائشی قطبیت کا مرتبہ عطا فرمایا، تو محبت ہو گئی۔ اب اللہ جبرائیل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے، جبرائیل حاضر ہو جاؤ، جی مولا حکم۔ فرمایا وہ میرا بندہ شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کرنی شروع کر دے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا میں نے بھی اس سے محبت کرنی شروع کر دی ہے، وہ تیرا بندہ ہے۔ اللہ فرماتے جبریل بس یہاں بس نہیں ہے،
जितनी तेरे अंडर मखलूक है, मलाइका हैं, सबको इकट्ठा कर, सबकी महफिल लगा, सबको बता रब अब्दुल कादिर से मोहब्बत करता है, ऐ मलाइका तुम भी उनसे मोहब्बत करनी शुरू कर दो। जिब्राइल अमीन अपने मलाइका को इकट्ठे फरमाते हैं और अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे से मोहब्बत फरमा रहा है, ऐ मलाइका मैं भी मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करनी शुरू कर दो। हुक्म हो गया, फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर, मौला ऑर्डर हो गया, मेरे मलाइका भी उससे मोहब्बत करना शुरू हो गए। अल्लाह फरमाते हैं जिब्राइल यही बस नहीं करना, ये आप लोगों के लिए जुमला है, जरा नाज करें अपने ऊपर। अहले सुन्नत को अल्लाह ने कितना फैज़ अता फरमाया, ये आज वो आपको मोहब्बत बता रहा हूं। हमने गौस पाक को देखा नहीं है, मुलाकात नहीं हुई, दिल मचल रहे हैं कि गौस पाक की बारगाह में हाजिरी हो जाए, उनकी ज़ियारत नसीब हो जाए। दाता साहब से मुलाकात नहीं हुई, 1000 साल गुजर गया, मोहब्बतें इधर है। बाबा फरीदुद्दीन गंजर शेखर से मुलाकात नहीं हुई, मोहब्बतें इधर हैं। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात नहीं हुई, मोहब्बतें इधर हैं। तो क्या हुआ? अल्लाह फरमाते जिब्राइल अपने मलाइका को इकट्ठे कर, इनको बता दुनिया में चले जाए, जिन जिन के दिलों के अंदर ईमान है उन दिलों के अंदर मेरे इस बंदे की मोहब्बत डाल दी जाए। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। तो ये मोहब्बत अल्लाह की वदीयत की हुई है जो हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। तो ये हुजूर की हदीस मुबारका से इस्तेदलाल है कि कितना अल्लाह ने हम पे फैज़ान फरमाया, कितना सच्चा अकीदा अता फरमाया। और मकबूले बारगाह हैं वो लोग जो औलिया इकराम से मोहब्बत रखते हैं, जो औलिया इकराम के फैज़ान को मानते हैं, फैज़ान हासिल भी करते हैं। मेरी ज़िंदगी के एक्सपेरिमेंट है कि हम लोग हर वक्त उनकी बारगाह में रहते हैं, उनकी नज़र न्याज देते हैं, फैज़ान हासिल करते हैं, जोलियाँ भरते हैं। तो आखिर में ये तो हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला आपकी जो सीरत बयान की जाए, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाए, सीरत नहीं ख़त्म होगी, इतना फैज़ान है। तो आखिर में जो हमारी महफ़िल समाज चल रही है, इसके बारे में गुज़ारिशात, ये महफ़िल समाज जो है इसको आप समझने की कोशिश करें, ये क्या चीज़ है। हजूर दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह 1000 साल पहले कश्फुल माजूब शरीफ के अंदर पूरा बाब बांधा, समा क्या चीज़ है। अरबी ज़ुबान के अंदर सामिया यसमाउ का मतलब होता है सुनना, कोई गुफ्तगू कर रहा है उसको हम समात करते हैं, सुनते हैं। तो किसको सुनना चाहिए? समा, महफिल समा। ये महफिल समा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अल्लाह के मकबूल जो बंदे हैं उनकी शान। उनकी बारगाह में जो कसायद लिखे जाते हैं, जो शरीयत के ताबे होते हैं, उनको पढ़ा जाता है और सुनने वाले का दिल उनकी मोहब्बत में मचलना शुरू हो जाता है। सुनने वाले का दिल उनकी मोहब्बत में मचलना शुरू हो जाता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कीमिया सादत सफ़ा 230 पे इरशाद फरमाते हैं, बात तवज्जो से सुनिए, बड़ी अहम बात फरमाते हैं। समा जो है इसका ताल्लुक आग, लोहे और पत्थर सा है। आग, लोहे और पत्थर सा है। तवज्जो करें, आग, लोहे और पत्थर सा है। जब कोई लोहे का हथौड़ा पत्थर पे मारता है तो उससे आग पैदा होती है। जब कोई लोहे का हथौड़ा पत्थर पे मारता है आग पैदा होती है। वो आग जिस चीज को भी लगाई जाए जला के रख देती है। फरमाया जब आशिक के सामने उसके माशूक का हाल बयान किया जाए तो बंदा मोमन के दिल से आग की चिंगारियां जो इश्क की सूरत में निकलती है तो वो इश्क उसके विजदान तक पहुंच जाता है, जिससे उसको जिसका समा किया जा रहा है उसकी कामल मोहब्बत नसीब हो जाती है। फरमाया ये हाल है, ये समा है, तो उसके सामने बयान किया जाए। और हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जब समा किया जाए, अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए तो इसकी मिसाल कैसे है। फरमाया जिस तरह आग जल रही हो उस पर फूंक मारी जाए आग और तेज होती है। फरमाया जब समा की महफिल चल रही हो, अल्लाह का जिक्र चल रहा हो, तो अल्लाह का जिक्र जब दिल पे पड़े, जिसके दिल में अल्लाह से मोहब्बत है उसके दिल में इश्क पैदा हो जाता है और यही समा है। फरमाया उनकी मोहब्बत मोजज़न करनी है।
تو یہ سما ہے، اس کے آداب شرائط لکھی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی بیان فرمائی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائی، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا۔ اور اگر آپ تاریخ سننا چاہیں تو بر صغیر کے اندر 700 سال پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سما کو مشروط کیا شرطوں کے ساتھ کہ اس وقت جب آپ کی ڈیوٹی لگی، آپ کا لقب نائب رسول ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، اس خطے کو، یہ خطہ انہیں عطا کیا گیا ہند کا، اس میں پاکستان ہے، ہندوستان ہے، برما ہے، سری لنکا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ساتھ یہ عطا کیے گئے۔ ان علاقوں کے اندر جو ہندو ہوتے تھے، جو عیسائی ہوتے تھے، وہ سازوں کے ساتھ اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت ان لوگوں کو دین کی محبت کی طرف راغب کرنے کے لیے ان سازوں کو مشروع کیا گیا، لیکن کلام اللہ ہی کا بیان کیا جائے گا، کلام جو شریعت کے تابع تھا وہی بیان کیا جائے گا، جو شریعت سے ٹکرانے والا ہے ایسا کلام مشروع ہی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ مطلب بہت ساری خرافات ہیں جن میں آل بیت کی محبت سے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کئی اللہ سے اوپر کا درجہ دے دیتے ہیں، یعنی معاذ اللہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ رب ہیں، تو یہ شرک ہے، یہ نہیں شریعت کے اندر مشروع۔ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرے گا، یہ بھی شریعت میں مشروع نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے، حرام ہے۔ تو یہ ایسے کلام جو شریعت سے ٹکراتے ہیں وہ گناہ کے زمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو سما ہے، یہ چشتی جو سلسلہ چشتیہ ہے اس کے اندر مشروع ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں، اور پڑھنے والے کے لیے شرائط یہ ہیں کہ وہ با ادب ہو، شریعت کا تابع ہو، اور جو کلام پڑھ رہا ہے وہ قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والا نہ ہو۔ اور سننے والوں کے لیے کیا مشروع ہے کہ سننے والے اس کو دل کی نگاہ سے سنیں، کانوں سے نہ سنیں، دل کی نگاہ سے سنیں کہ ہمارے سامنے ذکر کس کا ہو رہا ہے، ہمارے سامنے فکر کس کی بیان کی جا رہی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ایک استاد وہاں سے پڑھ کے آئے بغداد شریف سے، ذرا ان کی محبت دیکھنی ہے کہ آج سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے اندر کتنی ہے۔ یہ ایک پیمانہ ہے، تول لے ہر بندہ۔ وہ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر آذربائیجان جو رشیا کی ریاستیں ہیں ان سے بھی لوگ پڑھنے آئے ہوئے تھے، تو بغداد شریف کی جامعہ نظامیہ جو یونیورسٹی، ہم بھی وہاں پڑھ رہے تھے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں۔ تو میں نے پوچھا آذربائیجان کے لوگوں سے کہ ہم تو حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، آپ کے عرس مناتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، آپ بھی محبت کرتے ہیں، آپ کے علاقے میں بھی لوگ حضور غوث پاک سے اسی طرح محبت رکھتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے اپنا انداز کیا بیان کیا، وہ ہمارے استاد کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا ہمارے استاد کا نام لے کر کہ حافظ صاحب پتہ نہیں آپ کے دل میں کتنی محبت ہوگی غوث پاک کی، ہمارے علاقے میں کسی نے غوث پاک کا نام لینا ہوتا ہے پہلے وضو کر کے آتا ہے، با وضو نام لیتے ہیں، بے وضو بے ادبی ہو جاتی ہے غوث پاک کی کہ ان کا نام بھی لبوں پہ لیا جائے۔ ہم تو اتنی محبت کرتے ہیں۔ آج سامعین سنیں کہ ہمارے اندر کتنے بے وضو بیٹھے ہیں، ہمارے اندر کتنے شریعت کے تارک بیٹھے ہیں۔ یہ تو غوث پاک کی بے ادبی ہو رہی ہے، یہ تو ان کا جو کلام پڑھا جا رہا ہے اس کو سنا ہی نہیں جا رہا۔ جب بے وضو ہے تو کلام دل پہ اثر کیسے کرے گا؟ یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو باوضو ہو کے محفل میں بیٹھیں، با ادب ہو کے بیٹھیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو محفل ہوتی تھی صحابہ پاک نظریں جھکا کے بیٹھے تھے، ادب سے بیٹھتے، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری آپ کا واقعہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لاکھوں کا مجمع ہوتا، تو مجمع کا حال ذرا تصور کریں، مجمع کے اندر حال کیا تھا۔ آپ اپنا خطبہ بیان فرما رہے ہیں، آپ کے خلیفہ آپ کے سامنے قدموں میں تشریف فرما ہے، بیٹھے بیٹھے ادب سے انہوں نے اس طرح آنکھیں بند کی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ آنکھیں بند کی ان کی دل کی آنکھیں کھل گئیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے حضور کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حضور سے ملاقات کو ان آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ملاقات ختم ہوتی ہے اپنے خلیفے کو جگاتے ہیں کہ بتاؤ مزہ آیا میری محفل میں بیٹھنے کا یا نہیں آیا؟ یہ ادب تھا حضور غوث پاک کے شاگردوں کا، مریدوں کا آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے سے، کہ اتنے با ادب با کمال ہو کے بیٹھتے
کہ آپ کے ملفوظات سنتے جاتے، سنتے ان کانوں سے اور دل کے کان کھل جاتے تھے، دل کی توجہ اللہ کی طرف چلی جاتی تھی۔ تو یہی سبق ہے، اللہ رب العزت اس اہتمام کو قبول کرے۔ آخر میں لنگر شریف کے بارے میں جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا لنگر کھاتے نا، اور جو کھلانے والے ان کا تو مرتبہ ہی بہت ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی سے میری ملاقات ہوئی، میرا بھی مدرسہ ہے، بچوں کے لیے کھانا پکتا ہے، بہت سارا ہمارا اہتمام ہے۔ تو جب میں نے اہتمام شروع کرنا تھا، میرے وسائل نہیں تھے، تو میں کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی، میں نے دعا کر، میں نے کہا حضور میں نے بچوں کو کھانا جاری کرنا ہے، میرے وسائل نہیں، دعا فرما دیجئے۔ اب انہوں نے مجھے دعا تو دی، اور دعا کے ساتھ انہوں نے مجھے ملفوظات کے ارشاد فرمائے۔ وہ کہندے پت بیٹے میرے، جیڑے بندے دا لنگر جاری ہو جاندہ وہ اللہ دی بارگاہ چ مقبول ہو جاندہ نا، جیدہ لنگر جاری ہو گیا وہ اللہ دی بارگاہ چ مقبول ہے بندہ۔ اج ویکھ لو ساڈیاں جنیاں درگاہاں انہاں تے ہر ویلے ہر خاص و عام لی لنگر جاری ہوندا، اور سب تو افضل صدقہ کسی نو کھانا کھلاونا۔ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ ساڈے عاشقاں دی جڑے جان ہے نا، سانو جڑا عشق حضور دا جنہاں نے عطا فرمایا، حضور غوث پاک دا جنہاں نے سانو عشق دسیا، آپ دی روایت، آپ کتنے بڑے عالم سی، 1000 تو بہتیاں کتاباں دے رائٹر، 1000۔ آج میں لنگر شریف، میں بھی لنگر شریف کھادا، بڑے اہتمام نال کھلایا جا رہا سی۔ کھان والے دا میں طریقہ تھوڑا دسن لگا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا جڑا لنگر ہے عام لنگر نہیں گا نا، یہ عام لنگر نہیں۔ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماؤ دے، آپ دی روایت نقل ہوئی کہ حضور غوث پاک دی جدو محفل لگ دی سی، اگر کوئی لنگر دا ٹکڑا زمین تے گر جاندہ سی تو حضور امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ ہاتھ نہ نہیں سی چک دے، اپنے زبان اور اپنے لباں دے نال زمین تو چک کے کھاندے ہوندے سگے حضور غوث پاک دے لنگر نو، کہ اتنا ادب اس لنگر دا، تو جڑا کھواریا پھر انہوں کننا فیضان عطا کیتا جا رہا ہوئے گا نا۔ ایک قسمت ہے ساڑی ناز کرنا چاہیے، اسی کوئی ایویں من کڑتے سنیا دا عقیدہ نہیں، اے حضور پاک دے صحابہ آلات آل پاک آڑا اور اولیاء پاک آڑا عقیدہ۔ اور اولیاء پاک یہ دلیل ایک اور میرے کو بہت ساریاں دلیلہ ساڑے سنیاں انہوں پتہ نہیں، سانو دکھ ہوندا کہ ساڑے علماء اکرام بیان نہیں کر دے کہ اسی کیڑے لوگ ہیں، ساڑی نسبتہ کتھے ہے، ساڑیاں کتھوں دیاں نسبتہ بیان نہیں ہوندیاں، دکھ ہوندا ہے کہ ساڑے لوگوں نے پتہ ہی نہیں ہوندا کہ ساڑی نسبت کی چیز ہے نا۔ یہ دلیل سمجھ لو آج 1,24,000 انبیاء دنیا تے تشریف لے آئے، کتنے آئے؟ 1,24,000 کم و بیش، اور ہر نبی دی نبوتی دلیل ولایت آ، ہر نبی دی نبوتی دلیل وہ دی امت دے اندر اللہ دے ولی موجود سی۔ آج ویکھ لو امت محمدیہ چ اللہ نے کو نبوتی جڑی دلیل اولیاء اکرام اہل سنت جماعت پیدا فرما دیتے نا۔ باقی جتنے گروہ ہے کسے دے اندر کوئی ولایت نہیں ہے، کسے نو پھول کے ویکھ لو، ساری دی ساری ولایت اللہ نے عقیدہ اہل سنت نو عطا فرما دیتی ہے۔ سارے ولی ساڈے ہے، کسے اور مسلک کوئی ولی نہیں ہے۔ پتہ لگا ساڈا مسلک اللہ رب العزت دی دلیل دے نال موجود ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل نو اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے، ساڈا آنا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے، اور اس محفل دے صدقے اللہ رب العزت حضور غوث پاک دی دائمی محبت عطا فرمائے، آپ دی نظر رحمت فیض عطا فرمائے، اور یہ فیض صرف دنیا تے نہیں قبر اور حشر دے اندر بھی عطا کیتا جاوے گا۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، میرا مرید جدو مرے گا بے ایمان نہیں مرے گا، اللہ انہوں مردے ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما دے گا۔ حالت ایمان چے پکا عقیدہ یہ تے یقین کر کے جانا۔ اللہ رب العزت اس محفل نو قبول فرمائے اور ساڈی مغفرت فرمائے، اور رانا صاحب دی والدہ اللہ رب العزت انہوں نے جوار رحمت جگہ عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔